بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اتحادیوں کی مکمل یقین دہانی کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطلب پیروں میں پار نہیں پا رہی، اور جو معاملہ آگے انہوں نے سوچا ہے یا جس انداز سے وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے دو معاملات ہیں جن پر ایک پر تو مجھے وضاحت دینی ہے، اور شکر گزار ہوں میں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے کال کر کے بھی کہا۔ ماروی سرمد صاحبہ ہیں، واشنگٹن میں ہوتی ہیں، سینئر صحافی ہیں اور بڑی اچھی ایکٹیوسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آج کل کافی بیمار ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، اور پھر ایک احتشام صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا، اور بہت سارے دوستوں نے میسیجز کیے کہ کراچی کے اندر یہودی آباد ہیں، اور باقاعدہ وہ 1880 میں شاید انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آئے تھے۔ میری انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں یہودی نہیں ہے، کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے ابھی بھی کہ وہ نسل کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی بائی بلڈ یہودی ہوتا ہے انسان، کوئی جو ہے وہ ریلیجن چینج کر کے یہودی نہیں ہو سکتا، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں موجود ہیں، اور جو 2017 کا شاید وہ تھا سینسس تھا، اس میں بھی ان کی تعداد سامنے آئی تھی۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں اس پر دوستوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور یہ میں نے کلیئر بھی کرنا تھا۔ اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی یہ سمجھا ہو تو میری پاجی غلط فہمی تھی یا میری غلطی تھی، تو میں اس پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کا باقاعدہ اظہار کر رہا ہوں۔ میں کوئی نیازی تھوڑی ہوں، میرا مطلب عمران خان تھوڑی ہے ایک باری جو کہتا ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں جو غلطی ہوتی ہے اس پر میں باقاعدہ طور پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات جو یہ ہے، یہ اب طریقے انصاف والے ہیں، یہ کو افسوس کا اظہار کریں گے کبھی کوئی ان کو کوئی حیا آئے گی، کوئی شرم آئے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا، اب آپ اندازہ لگائیں، ذہنیت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا۔ کل کوہاٹ کا جلسہ تھا، عمران خان کے مطابق جلسہ بہت بڑا تھا، بہت کراؤڈ تھا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ جتنا کہ جلسہ نظر آیا اس جلسے کے مطابق تو کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اب کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور وہاں پر تو ڈیوٹیاں ہی لا دے، تو اس تو ڈبل جڑے سرکاری ملازم کو آٹھ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہے، اور لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر لائٹنگ نہیں ہے۔ شہریار افریدی ہے نا، اس کے اوپر مجھے بڑا غصہ ہے، اس طرح کی انہوں نے کل بات کی تھی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عمران خان تو پہلے کہتے ہیں کہ لائٹنگ از ایوری تھنگ، آپ کو پتہ ہے مطلب یہ ہے، ان کا ایک کلپ جو ہے باقاعدہ وائرل ہوا تھا اس حوالے سے، تو وہ ان کو غصہ تھا، اور شہریار افریدی نے عمران خان نے سارے مجمع سامنے چاڑتا، اس کو اس بات کا غصہ تھا۔ اور وہ جو بیچارہ ٹھیکیدار جس نے یہ لائٹنگ کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، وہ بھائی صاحب تھانے چ باندھے۔ یہ جیو نیوز کے مطابق وہ جو ٹھیکیدار ہے اس کو تھانہ ہے جنگل خیل، وہاں پر اس کو بند کیا ہوا ہے شہریار افریدی کی درخواست کے اوپر، اور تھانے دار کے مطابق شہریار افریدی نے درخواست یہ دی ہے کہ جناب یہ اس نے لائٹنگ کا انتظام درست نہیں کیا، اس لیے میں اس کو تھانے میں بند رکھیں۔ اچھا، اور جو ٹھیکیدار جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل آندھی آئی، باقاعدہ طور پہ نیری چل پئی، چکھڑ چل پئے، سب نے دیکھا، اور فوٹیج بھی چلتی رہی کہ جناب وہ عمران خان دے لائے تمبو شمبو، لائٹاں شیٹاں اڑ گئیں ساریاں۔ یہ بلکہ نون لیگ والے تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک قسم کا خوش بھی تھے کہ ہن جلسہ نہیں ہو سکے گا، مگر عمران خان نے جلسہ پھر بھی کر لیا۔ تو وہ آندھی آئی ٹھیکیدار کے مطابق، جس کی وجہ سے لائٹنگ کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا، اور کچھ جگہوں پر لائٹنگ نہیں پراپر ہو سکی۔ اب وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے اس لیے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے 30 لاکھ روپے ادا کیے ہیں، اور 35 لاکھ روپے بھی انہوں نے باقاعدہ باقی مجھے دینے ہیں۔ اب مجھ پر پریشر یہ ڈال رہے ہیں کہ اب 35 لاکھ روپے چھاڑ تو پھر اتنے چھاڑ رہے ہیں، یعنی 35 لاکھ مزید نہ مانگو۔ وہ ٹھیکیدار ہے، وہ بیچارہ کو میرا مطلب ہے کوئی اس طرح کا تھوڑی ہے جہو جے تسی سینٹر بنائے ہیں، معذرت کے ساتھ مطلب وڈیاں آئٹمیں تھوڑی ہیں، وہ تو اس نے ادھار چیزیں لی ہوتی ہیں، کرائے پہ لی ہوتی ہیں، جنریٹر لیا ہوگا، لائٹنگ لی ہوگی، کوئی اس طرح کر کے چیزیں جو ہیں مختلف لوگوں سے اکٹھی کر کے وہ وہاں پر اس نے کیا ہوگا۔ 65 لاکھ دے جو بڑی مشکل انہوں 5 لاکھ روپے بچنا ہونا، باقی تو کرایہ کرایہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارہ اس بات کے اوپر چیخے مار رہا ہے۔ یہ شو کرتا ہے اصل میں کہ آپ کے پاس جب پاور ہوتی ہے تو آپ کا اندر باہر آ جاتا ہے، اصل میں بات یہ ہے۔ تو شہریار افریدی کی چونکہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے، یعنی پی کے میں ان کی حکومت ہے باقاعدہ طور پہ، تو لہٰذا وہ ایک سین اپنی جگہ پہ طاقت کا چلا رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا، یہ مطلب انتہائی قابل مذمت ہے میں سمجھتا ہوں، اور ان کو کوئی حیا کرنی چاہیے۔ اس بیچارے دے 35 لاکھ دیو، یعنی یہ ہوتا ہے چور نالے چتر۔ ایک بندے کو کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، بجائے اس کے
یہ کہ آپ اس کو اس کے پیسے ادا کریں, اس کو شکریہ بولیں کہ یار ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ. ਅੱਛਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਨੇ. अब शहरयार अफरीदी को भी अगर देखें तो इमरान खान तो उन्हें झाड़ पै गई. अब इमरान खान को सोचना चाहिए कि यार इतनी आंधी में इतने तूफान के अंदर लोगों को इसने जमा किया है, पता नहीं कितों ने वो अरेंज किया होगा, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अरेंज किया होगा, पता नहीं कितने पैसे लगाए होंगे. हो सकता है सरकार के पैसे लगे हों, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शहरयार अफरीदी ने लगाए होंगे, सरकार के यकीनी तौर पे पैसे खर्च हुए होंगे, क्योंकि इमरान खान KP की जो गवर्नमेंट है उसका हेलीकॉप्टर वज़ीर अला का वो इस्तेमाल करते हैं. तो शहरयार अफरीदी ने भी, मेरा मतलब है बहती गंगा में हाथ धो लिया होगा, इसमें कौन सी बात है. तो वो मेहनत तो बाहर उसने की ना. अब इमरान खान ने ये नहीं सोचा जलसा कहता बहुत बड़ा है पर लाइटिंग नहीं, शहरयार अफरीदी की कीती कराई खूज पाती. उसके बाद शहरयार अफरीदी ने यानी आंधी का गुस्सा जो है और इमरान खान की डांट का गुस्सा जो है उस गरीब ठेकेदार पर निकालना शुरू किया हुआ है. उसनों कल दा बेचारे नूं बंद किया है. ये इनका करैक्टर है और ये इनकलाब लाने चले हैं. ये बताते हैं हमें कि रियासत मदीना क्या होती है, ये हमें बताते हैं कि इंसाफ जो है, कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होता है. तो खान साहब यहाँ पर आप मिसाल कायम करें. फिर अगर आप वाकई थोड़ा सा, वाकई तो खैर आप बिल्कुल भी नहीं हैं, थोड़ा सा यानी 10% भी तुसी वो रियासत मदीना की बातों के ऊपर यकीन रखते हैं, 10% भी, तो ये शहरयार अफरीदी को और जिस थानेदार ने उसको बंद किया उसको दोनों को निशान इबरत बनाएं. उन्होंने अंदर करो कि इन्होंने किस हिसाब में उस ठेकेदार को अंदर किया हुआ है. वो बेचारा एक तो इनकी मदद करे, मेहनत करे, अपना टाइम ज़ाया करे और फिर वो ये उसके पैसे भी मारें और उसको भी पुलिस के ज़रिए, ज़ाहिर है पुलिस ने अंदर उन्हें ऐसा तो नहीं पाया होना कि जनाब तुसी आए हो तो रोटी रोटी खाओ. ऐसे तो नहीं होता किसी भी थाने में पाकिस्तान के अंदर. ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है. इस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान हों या जो भी तहरीक इंसाफ के मानने वाले, मैं लफ्ज़ यूथिया यूज़ करता हूँ तो मुझे जो हमारे दोस्त हैं इमदाद सबरू साहब, उन्होंने कहा यार ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें. पहले उन्होंने इमरानडूज से रोका था, मैं उतो रुक गया, हूँ यूथियाँ तो रोक रहे हैं, उतो रुक जाना. तो तहरीक इंसाफ के मानने वाले कह देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक मेरा ख्याल है कि एक कोई ईमानी सी कैफियत इमरान खान ने बना दी है अपने चाहने वालों के लिए. महदूद हैं, बहुत थोड़े से हैं, तो वो उन्होंने कोई इस तरह की सूरत बना दी कि वो उनके चाहने वाले, मानने वाले हैं, उनकी बात पर लब्बैक कहने वाले जो हैं, अगर उनके अंदर किसी एक के अंदर भी थोड़ी सी, इतनी सी भी शर्म हया मौजूद है तो यार उस ठेकेदार की जान छुड़ाओ, उन्होंने पैसे दो. आपको मैं अर्ज़ करूँ कि ये रवैया इनका आज का नहीं है. ये जब 2013-14 में जलसे धरना देने निकले थे खान साहब, वो 126 दिन वाला जहाँ पे वो डांस पार्टी होती थी रात के टाइम, मैं तो उसे डांस पार्टी कहता हूँ इसलिए कि वहाँ पर कुछ 1-2 दिन मुझे कवर करने का भी मौका मिला हुआ है. और वैसे जितने लोग वहाँ पर थे उस वक्त कवरेज के दौरान, वो भी मोटे जवान सन थे, बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़े मज़े की बातें वो वहाँ पे बताते थे. मैं वो बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता. तो वो उसमें भी DJ भट्ट एक इनका जो है वो क्या कहते हैं उसको, साउंड सिस्टम वाला है. उस DJ भट्ट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान साहब ने मेरे पैसे देने और मेरे पैसे नहीं दे रहे. ये आपको याद होगा, बाकायदा तौर पर उस वक्त बड़ी एक खबर ब्रेक हुई थी और फिर इमरान खान ने उसको बुला के कहा था कि फ़िक्र ना करो DJ, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, तो फिर भी नहीं देते सन. उसके बाद वो पैसे भी अलीम खां बेचारे ने जाके अदा किए सन, क्योंकि ऑलरेडी अलीम खां उसके पैसे दे चुका था इन्हीं के एक बंदे को, लेकिन वो बंदा ने आगे DJ को नहीं पहुँचाए थे, तो फिर दोबारा अलीम खां को वो पैसे पे करने पड़े थे. ऐसे हुण ज़ाहिर है कोई अलीम खान नहीं गा, मतलब शहरयार खान है, शहरयार अफरीदी साहब है ने, उन्हें कहा जनाब है दोस्त धांधली करके 35 लाख ते मार लो ना इस बंदे का. बहर वो एक उनका रवैया है और उस रवैये के ऊपर वो कारबंद है. मैं एक चीज़ और छोटी सी डिस्कस करना चाहता हूँ फेक न्यूज़ के हवाले से. मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक ट्वीट किया हुआ और उसमें उन्होंने एक चैनल है ARY, सलमान इकबाल साहब का चैनल है, उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा किया हुआ है और बड़ा बाइकाट का एक किस्म का ऐलान किया हुआ है कि PMLN फैमिली को इसका बाइकाट करना चाहिए. जितने PMLN के लोग हैं उसको इसका बाइकाट कर दें, क्योंकि उन्होंने कोई खबर चलाई जो गलत हुई और फिर बाहर उन्होंने उस खबर को वहाँ से डिलीट भी कर दिया, उसको रिमूव कर दिया. अच्छा, सिर्फ रिमूव करना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए अगर सॉरी भी कर ले तो कोई ऐसी वड्डी गल नहीं पाए ना, गलती हो जाती रिपोर्टर को. रिपोर्टर इंसान होता है और हो सकता है कि उससे कोई गलत किसी ने फीड किया हो, उसने वैसे किया दिया. जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी यहूदियों के बारे में, तो मैंने सॉरी कर लिया कि यार मैं मुझे
ایک انڈرسٹینڈنگ میری غلط تھی، مجھے تصحیح کی جن لوگوں نے، میں نے ان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا۔ تو اگر ARY کے کسی رپورٹر سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، ویسے پتہ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ARY میں کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہونا چاہیے، وہاں پہ کاشف عباسی صاحب جیسے اچھے جو پڑھے لکھے سمجھدار صحافی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ وسیم بدامی صاحب ہیں، بڑے زبردست اینکر ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، ان جیسے لوگ موجود ہیں، تو پھر وہاں پر کوئی نہ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہونا چاہیے، مگر لگتا نہیں ہے۔ جہو جی انہوں کا مطلب پروفیشنل بات کروں، جس طرح سے ان کا رن ڈاؤن بنا ہوتا ہے سارا، جو خبریں آپ سنتے ہیں نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو جس ترتیب سے وہ آئی ہوتی ہیں، جس قسم کی انہوں نے اس کے مطلب سرخیاں لگائی ہوتی ہیں، جس طریقے سے وہ خبر ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی باقاعدہ ایک الیکٹرانک میڈیا کو واچ کر رہے ہیں جو ایک لائسنس کے تحت چل رہا ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بندہ کار سے بیٹھ کے اپنے من مرضی دی خبریں چلائی جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال مریم صاحبہ کا میرا خیال ہے کہ احتجاج بنتا ہے، کسی بھی میڈیا ہاؤس کا بائیکٹ کرنے کا اعلان جو ہے نا وہ نہیں بنتا، اس لیے کہ اگر آپ بائیکٹ کی طرف جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، سیاسی جماعت کو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا تھا جیو کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان ہی ہوا تھا، فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کمر جوید باجوی منہ تے آندا ہے، ہن میرا مطلب سارا کچھ جو اسے بھائی دے گردی ہوئی جا رہا ہے، تو پھر ایویں نکل جاتا ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کی بات کرو، قاہرہ صاحب کے پاس گئے تھے اور وہاں پہ جا کے بڑی طریقے سے انہوں نے چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ یہاں پر ARY جو ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر لیا، اچھا کیا، اگر وہ انہوں نے ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ سوری بھی کر لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی بھی طرح سے آزادی اظہار کے اوپر کوئی قدغن جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ایک ایشو ہے۔ اب اس ایشو سے بہت سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن بہرحال دیئر آر لمٹس، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور آئین پاکستان نے وہ لمٹ جو ہے وہ ڈیفائن کی ہوئی ہے آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت ہمیں صحافیوں کے لیے آزادی اظہار کے لیے، تو وہ جو لمٹ ہے نا اس کو ہمیں بہرحال کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ادروائز کوئی غلطی ہوگی تو بھائی سوری کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مگر وہ سوری کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ باقاعدہ پارٹی بنے ہیں، وہاں پر ایسے ایسے تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ یار کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب مالک ظاہر ہے جرنلزم میں آنے کا کوئی ایک باقاعدہ طریقہ کار تو موجود نہیں ہے کہ کوئی خاص ایک ڈگری ہوگی، خاص ایک لائسنس ہوگا اور اس کے بعد جا کے آپ پریکٹسنگ جرنلسٹ بن سکتے ہیں۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے گھروں پائنوں دال سے میں ویچن نکلے سن تے انہوں نے پھڑ لیا سلمان اقبال نے کہ اتنے آگے تجزیے کر تے دال سے بھی علاقار آ جائے گا۔ ایسے ہی لگتا ہے اکثر میں جو ٹی وی چینلز کو دیکھ کے، اب مطلب ARY کو خاص طور پہ دیکھ کے، مگر یہ ہے کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا مریم صاحبہ کی طرف سے، اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ چونکہ ایک سیاسی پارٹی کی، ایک بڑی سیاسی پارٹی کی بہت بڑی رہنما ہے، ان کی بہت فالوئنگ ہے، وہ بہت کراؤڈ کو ان کی طرف آتا ہے، ان کے جلسے انے پروے جلسے ہوتے ہیں جہاں حساب کوئی نہیں، تو انہوں نے اپنے ایک اس میں بات کی ہے، مگر میرا جو خیال تھا اس پر میں نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اب اس خبر کی طرف میں آنے لگا ہوں جس خبر کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا آپ کے ساتھ، کہ کل اتحادیوں کا اجلاس ہوا تھا سر۔ اتحادیوں کے اجلاس میں سب نے کہا کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑا بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے جناب، یہ سارے میرے ساتھ ہیں اور ہم 2023 تک حکومت کریں گے۔ ہیڈ لائنز بھی لگ گئیں سارے اخبارات کے اندر، بڑے پھٹے پھٹے بھی بج گئے ٹی وی ہوتے، بڑا رولا پہ گیا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ لیکن نون لیگ کے اندر جو ایک تھنک ٹینک موجود ہے، ان کے ایک ادھے بندے کے ساتھ میری کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور جو تھوڑی سی سنگن میرے پاس آئی ہے، وہ ابھی تک جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تب تک وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھ رہے کہ ہم 2023 تک گورنمنٹ کریں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہم پر آگے گرے گا نا، یہ ہمیں لے بیٹھے گا اور ہمیں اپنی سیاست کو بچانا ہے، لیکن پاکستان کی فکر بھی ہے، تو وہ کو درمیانی راستہ کچھ سوچ رہے ہیں کچھ طریقے کے ساتھ کہ حکومت میں بھی نہ رہیں اور نگران حکومت ہی آگے قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھائے، اور پنجاب حکومت تب تک قائم رہے گی جب تک کہ KPK گورنمنٹ قائم رہے گی یا سندھ گورنمنٹ قائم رہے گی، یا بلوچستان میں ویسے تو اب چینج آ رہا ہے بلوچستان کے اندر، وہ کیا تفصیلات ہے وہ میں پھر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں جب تک باقی صوبوں میں
حکومتیں برقرار رہیں گی تب تک ہم پنجاب کے اندر بھی اپنی حکومت کو برقرار رکھیں گے. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر وہ ابھی تک مکمل طور پہ کنونس نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے اصل اشارے آنے ہیں، دیکھیں جتنے الائز ہیں، جتنے بھی الائز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ نون لیگ کا حصہ تو نہیں نا بن گئے. پیپلز پارٹی بھی مولانا صاحب ہوئے، یہ ایم کیو ایم والے ہوئے، باپ پارٹی والے ہوئے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اپنے اپنے سیاسی مارد ہوتے ہیں. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ کسی نے کل پیپلز پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، سب نے کہنا کہ جی وزیر اعظم تہاڈا سی، وزیر خزانہ تہاڈا سی، لہٰذا سانو اے نہ دسو کہ مہنگائی ہوئی تو اسی کنٹرول نہیں کر سکے. ہمیں یہ بھی نہ بتائیں کہ جناب عمران خان یہ سارا کچھ کر کے چلا گیا. ان کا یہ خیال ہے. ویسے میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں اور جو ہونے والی ہے اس کی وجوہات بھی کیا ہیں، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیچارے روز پائر کما کے کھاندے نے نا، انہوں نے پتہ ہوندی ہے گل. عمران خان کو اس چیز کا بہت دین دینا پائے گا. شیر رشید جنیاں مرضی گلاں کرتا پھرے کہ ساڈا سارا گند جڑا نون لیگ تے پاتا، اسد زرداری بڑا تیز آدمی ہے، وہاں پہ لا کے ہمارا نون لیگ کو جہاں پانی نہ ملے. یہ جتنی مرضی باتیں کر لے، جب الیکشن ہوگا ووٹوں کی طرف جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اور طرح سے دیکھیں گے. ہاں البتہ اگر عمران خان کی مطالبہ چونکہ وہ کر رہے ہیں اور اسی ماہ کے اندر نون لیگ نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا تو اس کا نتیجہ جو ہوگا پھر وہ یہ میرے خیال میں یہ نکلے گا کہ عمران خان کی ویو جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی اور پھر نون لیگ جو ہے اس کے لیے جیتنا ایک باقاعدہ سنجیدہ ایشو بن جائے گا اس کے کینڈیڈیٹس کے لیے. یہ میرا خیال ہے. لیکن نون لیگ کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اور ہم چیزوں کو سنبھال لیں گے. لیکن اگر مہنگائی ہمارے دور میں ہو گئی اور وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہونی ہے کیونکہ ظاہر ہے پٹرول کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی ہوگی، تو پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. بہرحال ابھی تک وہ ڈیسائسو نہیں ہے، انہوں نے کوئی ڈیسیژن نہیں کیا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن زیادہ امکان، غالب امکان اسی بات کا نظر آ رہا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے، لیکن صرف قومی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی نہیں، سندھ کی اسمبلی نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ کرنے کا اختیار بھی نہیں نا آنی طور پہ. وزیر اعظم کے پاس صرف اپنی اسمبلی تھوڑا اختیار ہے. بہو جی تہاڈے کول اپنا گھر ہے. اب میں آپ کو تھڑے کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تہاڈا اپنا گھر ہے تو تسی اپنے گھر دی کندھ ہی ٹھا سکتے ہو نا، نال دے گھر دی کندھ نہیں ٹھا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں یہ وہاں کے لوگوں کی نمائندہ ہیں صوبے کی حد تک، تو وہ اس کا چیف منسٹر اپنے طریقے سے الیکٹ ہوا ہوا ہے. وہ جب چاہیں گے تو تبھی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. یہ آئینی طور پر معاملہ ہے. بہرحال نون لیگ جو ہے وہ فی الحال تو اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. حالات کافی غیر کیا کہنا چاہیے مستحکم سے ہیں سیاسی اعتبار سے. اس کی وجہ سے جو اسٹاک چینج ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے. ڈالر جڑا بلے دی بات لگا ہے وہ پھڑیا نہیں جا رہا. 200 روپے فی ڈالر مطلب وہ اوپن مارکیٹ میں آج ٹریڈ ہوتی رہی ہے. انٹر بینک میں یہ جو ہے میرا خیال 198-99 پہ چلا گیا تھا. یہ صورتحال جو ہے اس وقت بنی ہوئی ہے. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سر دنوں کی نہیں گھنٹوں میں فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اور یہی میری ریکویسٹ ہے اس حکومت سے بھی اور جتنے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے سچے پیار دے. عمران خان مطلب کھمبے گیندا پھردا ہے تھان تھان جا کے کہ میں تہاڈا سچا پیار جڑا ملیا سی واپس لے لیا، مینوں پیار واپس کرو. وہ والا سچا پیار جو جنہوں نے دینا ہے ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. اور جو حکمران اس وقت ہیں 11-12 جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا یہی خیال. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اور میری خبر سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.